السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، آج یہ دوسری تاخیرات ہے. ابھی ہم تراویح کی نماز سے فارغ ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو، قیام اللیل کو اور دیگر نیکیوں کو قبول فرمائے. اصل یہ تاخیراتیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. مختصر سی نصیحتیں اس میں اگر ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ پوری رات بیان چلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مختصر کا ایک وقت ہے، یہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا یہ خطاب ہوگا انشاءاللہ، یہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہمارے اندر وہ انرجی آئے دین کی باتیں سن کر. بقیہ رات ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، دنیا کے اندر ہر انسان گنہگار ہے. ہر انسان گنہگار ہے. انسان سے بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے. لیکن انبیاء کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی سے کوئی بھی بڑا گناہ سرزد نہیں ہوا، کبیرہ گناہ. یعنی انبیاء اور رسول کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں. کبیرہ گناہوں کا، بڑے گناہوں کا نبیوں سے کوئی تعلق نہیں. بقیہ جو بھی غیر نبی ہے، نبی کے علاوہ جو بھی امتی ہیں، کسی سے بھی بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ ہونے کے بعد ایک بہترین سسٹم بتایا ہے، ہمیں ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ انسان فوری گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے، پچھتائے، افسوس کرے، اللہ کے سامنے روئے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ اس کو معاف کر دے گا. دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، آدم پیدا کیا گیا، انسانیت کا آغاز ہوا، اسی وقت سے ہم کو 2 طرح کے کیریکٹر ملتے ہیں. ایک ہے گناہ کر کے پچھتانا، دوسرا ہے گناہ کر کے اکڑنا. کون ہے وہ؟ گناہ کر کے غلطی ہوئی تو پچھتانا، غلطی کر کے اکڑنا. آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں ایک پھل کھانے سے منع کیا. آدم علیہ السلام بھول گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے، پھل کھا لیے، غلطی ہو گئی. غلطی ہونے کے بعد ان کے دل میں جو افسوس ہوا، جو پچھتاوا ہوا، وہ ان کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والی ان کی نسل کے لیے، ان کے بچوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اگر پچھتاؤ، ایسا پچھتانا ہے. اتنا پچھتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی. یہ دعا کر کے معافی مانگو. اللہ اکبر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھائیں گے. حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاء
ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی کرنے والوں میں سے، گناہ کرنے والوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ نہیں کھاؤ تو کھا لیے، افسوس ہوا، پچھتائے، اللہ سے معافی مانگ لیے اور اللہ ان کو معاف کر دیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اللہ نے ان کی توبے کو قبول فرما لیا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک چیز کرنے سے منع کیا گیا، پھر بھی وہ چیز آدم علیہ السلام نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ چیز غلط ہے، تو آدم کو پچھتاوا ہوا، معافی مانگ لی، معافی ان کو دے دی گئی۔ اس کے مقابلے میں ابلیس، آدم علیہ السلام کو یہ چیز کرنے سے منع کیا گیا، ابلیس کو ایک چیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا چیز تھی وہ؟ سجدہ کرو، سمپل بات ہے، سجدہ کرو۔ سجدہ کس کو کرو؟ فرشتوں کو۔ اب سوال کیا ہے یہاں اللہ بولنے کے بعد؟ جب اللہ بول دیا سجدہ کرو، سوال کیا پیدا ہوتا؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے انکار کرنے کا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا۔ اللہ نے سوال کیا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ ابلیس بولنا تھا اے اللہ تو سجدے کا حکم دیا، میں انکار کیا، غلطی ہو گئی، معاف کر لے اللہ، ایسا نہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو سجدہ کرنا ہے مجھے وہ مٹی سے پیدا ہوا اور تو مجھے آگ سے پیدا کیا، میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ یہ افضل چیز، بڑی چیز، جھکنا کیا چھوٹی چیز کے سامنے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ گناہ کیا، گناہ پر اکڑ گیا، غلطی کیا، غلطی پر اکڑ گیا، نافرمانی کیا، اس پر ضد کیا۔ یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کرنے کے بعد ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا، لَوِ اسْتَرْحَمَنِي لَرَحِمْتُ، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ابلیس تو اللہ اس کو معاف کر دیتا تھا، اللہ ابلیس کو بھی معاف کر دیتا تھا۔ کہ معافی کہاں، بلکہ ابلیس اپنے گناہ پر مصر ہو گیا، اکڑ گیا، ضد کیا اور تعویل کرنے لگا، حجت کرنے لگا، الٹا پلٹا کر جواب دینے لگا۔ میں آگ سے پیدا ہوا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا؟ اے اللہ تو اس کو مٹی سے، وہ خود بول رہا خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، خود اقرار کر رہا تو پیدا کیا مجھے آگ سے، تو پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ اتنا اس کو معلوم ہے نا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے؟ جو مجھے پیدا کیا آگ سے، جو اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ اب یہاں حکم کیا دیا گیا، اس سے اہم یہ تھا کہ حکم دینے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے۔ اب اللہ حکم دینے کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کے پنچایت کریں گے کیا؟ وہ حکم ایسا کیسا ہوا، ویسا کیسا ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، میرے حساب سے ویسا ہے، آپ کے حساب سے ایسا ہے، میرا آئیڈیا ویسا تھا، آپ کی سوچ ایسی ہے، سب ختم۔ شریعت آئی، عقل ختم، شریعت آئی، سوچ ختم، شریعت آئی، ہماری ذاتی خیالات ختم، شریعت آئی، معاشرے کی باتیں ختم، شریعت آئی، معاشرے کی تمام آئیڈیا ختم۔ انسان اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا آئیڈیا، اپنی فکر، یہ تمام چیزوں کو جو انسان شریعت کے آگے قربان کرتا ہے وہی سچا مسلمان ہے۔ حجت نہیں کرنے کا، شریعت آنے کے بعد حجت نہیں کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے، اچانک آپ نے اپنے جوتے نکال دیے، آپ نے اپنے جوتے، صحابہ دیکھے، صحابہ جوتے نکال دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیے، صحابہ نے سوال کیا ہے میرے صحابہ تم نے دوران نماز جوتے کیوں نکالے؟ اللہ کے رسول آپ نکالے، ہم نکالے، ختم، اب ہمارے نبی ہیں،
آپ نکالے تو ہم نکالے. یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ مسلمان کی پہچان، یہ ایمان کی علامت، یہ اطاعت کا جذبہ، یہ نیکیوں کا جذبہ، یہ شریعت سے محبت، یہ دین سے، اللہ سے، رسول سے محبت ہے. یہ اے اللہ کے نبی آپ نکالے ہم نکالے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. اب اس کے لیے معافی نہیں ہے، ختم، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابلیس نے جو گناہ کیا، ابلیس نے جو غلطی کی، اس سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ابلیس گناہ پر ضد کیا. انکار کیا ٹھیک ہے، افسوس کرتا تو اچھا ہوتا تھا، غلطی کسے نہیں ہوتی، اس پر وہ ضد کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد، جب کوئی انسان، جب کوئی مسلمان سجدے تلاوت کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو ابلیس کنارے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے روتے ہوئے اور کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ. اس انسان کو، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے. کون بولتا ہے؟ ابلیس بولتا ہے. مسلمان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے. وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، سجدے کا حکم مجھے بھی دیا گیا تھا. فَعَصَيْتُ، میں نے نافرمانی کی. فَلِيَ النَّارِ، میرے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر. ابلیس روتا ہے، ابلیس روتا ہے انسان سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر. میرے بھائیوں، گناہ کرنا یہ انسان کی علامت ہے، انسان کی علامت ہے. انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کا نفس لگا ہوا ہے، ماحول کا بگاڑ ہوتا ہے، دوستیاں خراب ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے انسان سے. لیکن گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا اسوہ ہے. اور گناہ ہونے کے بعد گناہوں پر اکڑ جانا، گناہوں پر مصر ہو جانا، ضد کرنا، یہ ابلیس کا کیریکٹر ہے. مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے ہم کس راستے پر چلنا ہے. یا ہمیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا کیریکٹر پسند ہے یا ہم کو ابلیس کا کیریکٹر پسند ہے، ہم کو طے کرنا ہے. حدیث میں کہا گیا کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے کئی جگہوں پر حکم دیا مسلمانوں کو وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ معاف کرنے والا بھی، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. انسان چونکہ گناہ کبھی نہ کبھی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کرتا ہے، انسان گناہ کوئی زیادہ تو کوئی کم کرتا ہے، لیکن انسان جب افسوس کرتا ہے، پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو شیطان رسوا ہوتا ہے، انسان عزت والا بنتا ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ انسان کو اونچا اٹھاتی ہے، گناہوں کی معافی انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے. گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین کی رضامندی کو لاتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا. ابلیس نے اللہ سے کہا اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بھٹکاتے رہوں گا، گناہوں پر ابھارتے رہوں گا، ان کو بہکاتے رہوں گا. کب تک؟ ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان باقی رہے گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. کس نے کہا؟ ابلیس نے کہا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا لَأَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، جب تک میرے بندے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا.
اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے۔ ابلیس کی، شیطان کی دو خطرناک چالیں ہیں، دو سے بچنا۔ پہلی چال یہ ہے کہ ابلیس شیطان انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی معافی کی امید دلا کر کے گناہ کراتا ہے۔ گناہ کرو، کیا ہوتا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ تو گناہ کبھی کیے نہیں، ایک گناہ کیا تو کیا ہوتا؟ معاشرے میں کون گنہگار نہیں ہے؟ گناہ کون نہیں کرتا؟ غلطی کون نہیں کرتے؟ دنیا میں کون پاک ہے؟ آپ بھی گناہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کی نیت سے گناہ کرنا شیطان کی علامت ہے۔ یہ شیطان کا بھٹکاوا ہے، شیطان کا بہکاؤ میں آنے کی دلیل ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، دیکھا کہ راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے، اس نیت سے آپ گندگی پر پیر رکھتے ہیں کہ بعد میں دھو لیں گے۔ دونوں فرق ہے۔ گندگی پر پیر پڑ گیا تو آپ کو دھو لینا ہے، دھونے کے لیے گندگی پیر ڈالا ہے کیا؟ غلطی ہوئی تو معافی مانگنا ہے، معافی مانگنے کے لیے غلطی کرتے کیا؟ پہلی چال یہ ہے۔ دوسری چال یہ ہے، جب صحیح شیطان جو انسان کو کہہ رہا تھا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہ کرو، کیا ہوتا؟ انسان سے گناہ کرانے کے بعد ہی شیطان کہتا ہے کہ اب اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ یہ بھی غلط۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب اللہ ہم کو معاف نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر 60 سال تک شراب پیے، وہ شرابی سمجھتا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ شیطان کا بہکاوا ہے میرے بھائیوں۔ جو انسان اپنی زندگی کا قیمتی حصہ 70-80 سال تک حرام مال کمایا، حرام مال کھایا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کا بھٹکاوا ہے، یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے کہ شیطان کیا کرتا؟ معافی مانگنے کی نیت سے گناہ کراتا، پھر کیا کرتا؟ گناہ کرنے کے بعد کیا بولتا؟ اللہ معاف نہیں کرتا بولتا۔ شیطان کی چال ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان اپنے گناہوں پر رونا چاہتا ہے، جو گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، جس سے اپنے گناہوں پر پچھتاوا اور افسوس ہے، جو اپنے گناہوں کو ترک کرنا چھوڑنا چاہتا ہے، ایسے بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انسان کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، اس کی زندگی کے پورے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر غالب ہے، میری رحمت سب چیزوں سے وسیع ہے، سب چیزوں سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے خصوصی کے اندر، وسعت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پکڑنے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے، ویسے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی معافی غالب ہے اللہ کے غصے کے اوپر، اللہ کی بخشش زیادہ ہے اللہ کے عذاب کے اوپر۔ اس لیے کوئی مایوس نہیں ہونا، انسان کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے اور میرے نزدیک آتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس سے قدم آتا ہے، میں اس کے پاس، اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کے پاس، اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو جاننے کے بعد کسی بھی گنہگار کو ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کہ میں معافی مانگوں گا تو اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. نہیں، حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعائیں کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اتنا ہی نہیں، جو بندہ اللہ کے دین سے بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں مثال سے سمجھایا گیا، ایک آدمی سفر کر رہا ہے، جنگل میں ہے، ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے رکا، ایک جگہ سو گیا. اس کا جانور ہے، اس کی جانور کے اوپر اس کا توشہ بھی ہے کھانے کے لیے. وہ ایسا جنگل ہے اگر اس کا توشہ گم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، جانور بھاگ گیا تو جانے کے لیے باہر کوئی راستہ نہیں. سفر کر رہا ہے بندہ، وہ بندہ آنکھ لگ گئی اس کی، جب وہ بندہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو جانور غائب، توشہ غائب. جانور بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے. اب وہ بندہ اچانک ٹینشن میں آ جائے گا نا، کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے انسان کو ایسے موقع پر کہ انسان جنگل میں ہے، سواری غائب ہے، توشہ غائب ہے. اچانک اس کو اس کی سواری توشہ مل جاتا ہے، خوشی کیا ہوگی؟ وہ پریکٹیکل لائف والوں کو سمجھ میں آتی، صرف بولنے سننے کا مسئلہ نہیں، حدیث ہے یہ جو مثال ہے حدیث میں ہے. اچانک اس بندے کو توشہ سواری مل جاتی ہے تو بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو میرا غلام، میں تیرا رب ہوں. الٹا ہو گیا خوشی میں، اے اللہ تو میرا غلام، میں تیرا رب ہوں. اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے کے بعد افسوس کر کے توبہ کرنے والے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا کہ اس بندے کو خوشی ہوئی توشہ ملنے کے بعد، سواری ملنے کے بعد. اس سے بڑھ کے اللہ خوش ہوتا کس سے؟ توبہ کرنے والے سے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگو. قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہماری کامیابی کا راز اللہ سے معافی مانگنے میں ہے. توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی سے ایک عورت سے زنا ہوا. دو واقعے ہیں، دونوں واقعے صحیح ہیں، دونوں بخاری کے اندر ہے. آدمی کا واقعہ بھی ہے اور عورت کا واقعہ بھی ہے. زنا ہوا، عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، اب مجھے سزا دو. طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجیے دنیا کے اندر ہی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو حاملہ ہے، جانا چند دن کے بعد آنا. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت بچے کو لے کر آئی. اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ بعد میں آنا، بچہ ہونے کے بعد. بچہ ہو گیا، دیکھیے بچہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ایسا کرو آپ بچہ ذرا بڑا ہونے کے بعد آؤ. وہ عورت دوبارہ پھر بچہ بڑا ہونے کے بعد آئی تو اپنے بچے کے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں رکھ کر کے لائی تاکہ اللہ کے نبی کو یہ بتا سکے کہ اب میرا بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، مجھے واپس نہیں کرنا، مجھے سزا دینا.
آپ دیکھو ایک عورت سے زنا ہونے کے بعد سے لے کر کے بچے کے ہاتھ میں جب کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی کھجور کا ٹکڑا ہے 2-3 بار اس کو واپس بھیجا گیا، دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے میرے بھائیوں. بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ بڑا بھی ہوا. غلطی ہونے کے اتنے دنوں کے بعد بھی جو احساس ہے دل کے اندر، جو پچھتاوا، جو افسوس ہے دل کے اندر، وہ پچھتاوا چین سے جینے نہیں دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کرام کے اندر، اس بچے کی کفالت کون کریں گے، بچے کو کون پال لیں گے؟ فلاں صحابی آئے اور بچے کو لے لیے. اس کے بعد ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو زنا کرتا ہے شادی شدہ ہو کر، اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. اسلامی سزا ہے. اس عورت کو رجم کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، اس کو سزا دی گئی. ایک پتھر ایسا لگا کہ خون کا فوارہ اڑ کر کے ایک صحابی کے اوپر پڑا. صحابی کے اوپر خون گرا. وہ صحابی، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. چھی بولتے نا، ویسا ایک لفظ بول دیا انہوں. کتنی گندی عورت ہے یہ، کتنی خراب عورت ہے یہ، جو زنا کی سزا میں ماری جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم ایسا مت بولو، تم اس عورت کو گندی مت بولو، اس آدمی کو گندا مت بولو، اس لیے کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی بہترین توبہ کی ہے. اس کی توبہ کا اتنا اونچا معیار ہے، اس کی توبہ کا اتنا بڑا لیول ہے. اگر اس عورت کے، اس آدمی کی توبہ کو مدینے کی 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ 70 لوگوں کو معاف کر دے گا اس توبہ کے. اللہ اکبر. یہ ایک آدمی کی جو توبہ ہے، یہ توبہ اتنی سچی نیت سے ہے کہ اس توبہ سے مدینے کے 70 لوگوں کو معافی مل سکتی ہے. اللہ اکبر. توبہ کرو میرے بھائیوں. مومنوں کو حکم دیا گیا، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ سے معافی مانگتے رہو. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگتے رہو. ہم سلام پھیرتے ہیں، ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنے کی سب سے چھوٹی دعا استغفر اللہ. یہ سب کو آتی ہے. ہم کو چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مجلسوں میں محفلوں میں گھروں میں بازاروں میں ہم کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں گناہوں کی. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میرے بھائیوں، گناہ سے معافی وہی مانگتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اب جو انسان گناہ کو گناہ نہیں مانتا وہ معافی مانگتا. انسان کو دل میں افسوس ہونا چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے، دل کے اندر زندگی ہونا چاہیے کہ انسان کو رات میں نیند نہ آئے گناہ کرنے کے بعد. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے، کہ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے. ایک دور تھا اگر کوئی بندہ جوا کھیلنا چاہتا تھا تو اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے بچنا پڑے گا، دوستوں کی نگاہوں سے بچنا پڑے گا، چاچا کی نگاہوں سے بچنا پڑے گا، اسی جگہ تلاش کرنا پڑے گا جہاں سب لوگ مل کر کے جوا کھیلیں، ایک دوسرے سے گناہ کمائیں. لیکن آج گناہوں کے راستے اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ موبائل کے اندر اتنے اپلیکیشن موجود ہیں جوا کھیلنے کے کہ بچہ بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے. باپ سمجھتا ہے کہ بچہ فون میں کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے، باپ سمجھ رہا ہے کہ بچہ فون میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے باپ.
لیکن بچہ جوا کھیل رہا ہے. اب تو کرکٹ کا دور ہے, کرکٹ چل رہا نا, معلوم ہے کرکٹ شروع ہوا کل. جوا, اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے دنیا داروں کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو تباہ ہم کو کیوں کرنا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کو برباد کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز, انہوں نے سوال کیا ایک آدمی سے, اب مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اپنی دنیا کو پانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس سے بڑا ایک بیوقوف ہے, اور یہ کون سا بیوقوف ہے اس سے بڑا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنی دنیا پانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرے وہ بیوقوف ہے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس سے بڑا بیوقوف وہ آدمی ہے جو اپنی آخرت کو تباہ کرے دوسروں کی دنیا کے لیے. اللہ اکبر. دنیا دوسروں کی, اللہ اکبر. کھیلنے والے کھیلتے, وہ ان کا پروفیشن ہے, وہ ان کی کمائی ہے. وہ جوا کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے, مارکیٹنگ کا سلسلہ ہے. وہ ہم لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں جوا کھیلیں گے کیا فون میں؟ نعوذ باللہ من ذالک. جوا ہے, جوا کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. ٹیم بناؤ, جوا کھیلو. ٹیم بناؤ, پیسے گماؤ. ٹیم بناؤ, خاندان کو تباہ کرو. ٹیم بناؤ, پیسے تباہ کرو. اپنی انکم کو برباد کرو, اپنے وقت کو برباد کرو. یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ ہماری شان ہے, یہ مسلمان کی پہچان ہے میرے بھائیوں. گناہ کے اتنے راستے آ گئے ہیں کہ انسان آسانی سے اس میں پڑ رہا ہے. انسان حدیث میں آتا ہے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی کے ہوتے ہیں, جو تنہائی کے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے روز آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس, اس کے کھاتے میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان چند کام ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر دن اس کی نیکیوں میں سے ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے وہ جو گناہ کرنے سے انسان کی نیکیوں میں پہاڑ کم ہو جائے گا ہر دن؟ تہامہ, بڑے پہاڑوں کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ تم میں سے تمہارے نیک لوگ ہیں, تم میں سے تمہارے نیک لوگ ہیں, وہ نیکیاں کرنے والے, اچھائیاں کرنے والے ہیں. وہ یہ نیکیاں کرنے والے, اچھائیاں کرنے والے جب اکیلے میں جاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں, اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. پبلک میں رہتے ہیں تو اچھے نظر آتے ہیں, جیسے تنہائی ان کو نصیب ہوئی تو برباد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تنہائی کے گناہ. محترم بھائیوں, گناہ کے چند اسٹیجز ہیں, چند لیول ہیں. انسان گناہ کرتا ہے, افسوس ہوتا ہے اس کو. انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو چھپنا چاہتا ہے, ایک لیول. گناہ کرنا چاہتا ہے انسان, چاہتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو, ایسا ہوتا ہے. ایک اسٹیج ایسا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے فیشن سمجھ کر, یہ بربادی کا اسٹیج ہے. انسان گناہ کرتا ہے اکڑتے ہوئے, انسان گناہ کرتا ہے دکھاتے ہوئے. حدیث میں کہا گیا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگ معافی کے قابل ہیں سوائے مجاہرہ کرنے والوں کے. مجاہرہ کیا ہے؟ سوال کیا گیا, کہا کہ آدمی لوگوں کے سامنے گناہ کرے, آدمی لوگوں کے سامنے گناہ کرے, اوپنلی گناہ کرنا, اوپنلی گناہ کرنا. ایک اسٹیج ہوتا ہے بچہ جوان ہوتا ہے, بچہ بیڑی پیتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ اس کے باپ نہ دیکھے اس کو, ڈر ہے کہ چاچا اس کو نہ دیکھے, اس کی امی اس کو نہ دیکھے, ڈر ہے. پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے, پیسے کماتا ہے,
بچہ باہر کہیں بیڑی پی لیتا ہے راستے میں کھڑے ہو کر, کوئی دیکھے تو مجھے کیا ہوا. پھر بچہ اور بڑا ہوتا ہے, بچہ بیڑی باپ کے سامنے پیتا ہے. بربادی, گناہ سے بربادی ہی آئے گی, گناہ سے ترقی نہیں آئے گی میرے بھائیوں. یہ ترقی کرنے والوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے گناہ. اوپر اٹھنے والوں کو دبانے والوں کا کام ہے گناہ. ایک انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے کا نام ہے گناہ. ایک انسان کی نیکیوں کے راستے کو بند کرنے کا ایک ذریعہ ہے گناہ. اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے راستے کو بند کر دیتا ہے گناہ کرنے والے انسان کو. ایک عالم گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں سے, امام ابن قیم رحمہ اللہ. امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کرتے 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 انسان اتنا زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے, گناہوں کا پاپی بن جاتا ہے کہ انسان گناہ خواہش کے لیے نہیں کرے گا. شروعات نہیں ہے, آخری بات بتا رہے ہیں. انسان شروع میں گناہ کرتا ہے خواہش کے لیے, نفس کی خواہش کے لیے. ایک ایسا اس کی زندگی میں اسٹیج آتا ہے, اس اسٹیج میں انسان گناہ خواہش کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے گناہ کرتا ہے. اس کو وہ تکلیف ہوتی ہے گناہ نہیں کرنے کی وجہ سے. اب انسان یہاں تک آ گیا ہے, گناہ نہیں کریں گے تکلیف ہوتی, وہ تکلیف نہیں ہونا بولے گناہ کرتا ہے انسان. اللہ اکبر. میرے بھائیو, شراب پینے والوں کو دیکھو آپ لوگ. ہر شراب پینے والا شروعات میں کیسا ہوتا ہے, وہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کا نفس ہوتا ہے, لیکن وہ شراب پیتے پیتے ایسا بڑا شرابی بن جاتا ہے کہ شراب نہیں پیے گا تکلیف ہوتی ہے اس کو. اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ شراب پیتا ہے. اللہ, یہ گناہ کا ایسا لیول ہے کہ یہاں سے انسان واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے بھائیوں. سمجھانے والے اس کو برے لگتے ہیں, بولنے والے اس کو بیوقوف لگتے ہیں. وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے, وہ نصیحت کرنے والوں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ نصیحت کرنے والوں سے دور بھاگتا ہے, وہ راستہ بدل کے بھاگتا ہے, اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے, خاندان کے لیے درد سر بن جاتا ہے, اپنی بیوی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. وہ اب اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیسے کمانا ہے, بچوں کو کیسے پالنا ہے, سب ختم. بس میرا میں آرام سے رہوں, سست رہوں, مست رہوں, شراب میں نشہ کے اندر میں بالکل شرابور رہوں, ڈوبا رہوں, یہ میرے لیے زندگی ہے, یہی میری زندگی, یہی میرے لیے کافی ہے. میری زندگی میری مرضی, ایسا مسئلہ ہوا تھا. یہ دلوں کی سختی ہے میرے بھائیوں, یہ دلوں کی سختی ہے میرے بھائیوں. اس لیے کہ گناہ کی خصوصیت ہے, جیسا نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے ویسے ہی گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے. انسان کو 4 بچے ہیں, 4 سے اس کو شادی کریں گے 4 بچوں کو, 4 سے پھر 8 بچے پیدا ہوتے ہیں, 8 سے پھر ایسا پھیلتا ہے نا. گناہ بھی ایسا ہی ہے, ایک گناہ کریں گے اور ایک گناہ لاتا ہو, گناہ وہ گناہ اور 2 گناہ لاتا. شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ شراب پینے والے انسان کے لیے جھگڑنا آسان ہو جاتا, گالی دینا آسان ہو جاتا, جھوٹ بولنا آسان ہو جاتا, قتل کرنا آسان ہو جاتا, اور زنا کرنا آسان ہو جاتا اس کے لیے. جب انسان اپنے آپ کو شراب کا عادی بنا لیتا ہے, ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اللہ سے معافی مانگنا ہے. اس لیے سب سے آسان دعا سکھائی گئی ہے ہم کو, استغفر اللہ. کئی دعائیں ہیں, استغفر اللہ, سید الاستغفار بھی ہے, سید الاستغفار بہت بڑی دعا ہے وہ. استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ بھی ایک دعا ہے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی ایک دعا ہے. کئی دعائیں ہیں. انسان قدم بقدم گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں. آخری بات, بہت سارے لوگ گناہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی میں لے جاتے ہوئے اپنوں سے بڑے گنہگاروں کو دیکھ کر تسلی پاتے ہیں. یہ چالاکی ہے. یہ اپنے سے بڑے گنہگار کو دیکھتے تسلی پاتے, ہاں ان سے میں بہتر ہوں. یہ اسلام کے خلاف فارمولہ ہے. یہ اسلام فارمولہ کیا ہے؟
گناہوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے والے کو دیکھو. ہمیں الٹا کر دے. نماز 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ایک ٹائم والے کو, ان تو 1 ٹائم پڑھتا, میں تو 2 ٹائم پڑھ رہا ہوں, اس سے بہتر ہوں میں, اللہ میں اچھا رکھا ہے. پھر اس پہ اللہ کا شکر. ایک نماز 2 نماز پڑھ کے 3 چھوڑ رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ہے کیا؟ نہیں, یہ شیطان کا فارمولا ہے. نیکیوں میں کم والے کو دیکھو, گناہوں میں اوپر والے کو دیکھو. اللہ کا فارمولا کیا ہے؟ نیکیوں میں اوپر والا, گناہوں میں نیچے والے کو دیکھنا ہے. اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھنا. یہ کب معلوم ہوتا آپ کو؟ جب آپ اپنے سے کم گناہ کرنے والے کو دیکھیں گے تو معلوم ہوتا. اگر آپ اپنے سے بڑے والے کو دیکھیں گے, آپ متقی ہو جائیں گے, پھر دیندار ہو جائیں گے, آپ پرہیزگار ہو جائیں گے. آپ محلے میں آپ سے اچھا کوئی نہیں رہے گا. اگر آپ نیک معاملے اپنے سے کم والے کو دیکھیں گے, آپ سے بڑا کوئی نیک نہیں, کیونکہ نیکیاں اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں آپ. ہمارا فارمولا نہیں ہے. انسان جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ہر جگہ تولے, اپنے آپ کو نیک لوگوں کی ترازو میں تولے. نمازیوں کو دیکھے, داڑھی والوں کو دیکھے, حلال کھانے والوں کو دیکھے, قیام اللیل کرنے والوں کو دیکھے, صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھے, ان کو دیکھے گنہگار, اور نیکیاں کرنے والا اپنے سے بڑے نیک آدمی کو دیکھے. تب چل کے انسان تصور کر سکتا ہے کہ مجھے نیکیاں اور کرنا چاہیے, مجھے گناہ سے بچنا چاہیے. ہمارا اسلاف نے ایک بہترین فارمولا بتایا کہ انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے. عاجزی, انکساری. کس کو بولتے ہیں عاجزی؟ عاجزی, انکساری, تواضع کس کو بولتے ہیں؟ کہ انسان اپنے نیکیوں کے بارے میں اونچے لوگوں کو دیکھے اور یہ سوچے کہ میرے پاس نیکیاں بہت کم ہے, عاجزی آتی. اور انسان گناہوں کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے گنہگاروں کو دیکھے اور سوچے کہ میں بڑا گنہگار ہوں. نیکی کا معاملہ آیا, اونچے لوگوں کو دیکھنا, ارے میرے پاس نیکیاں کم ہے بھائی, میں 10 اچھے کام کر رہا ہوں, 20 والوں کو دیکھو میرے پاس نیکیاں کم ہے, 10 کم ہے, ان 20 کر رہا. گناہ کا معاملہ آیا, آپ 10 گناہ کر رہے ہیں تو آپ 5 والوں کو دیکھو, آپ میں گناہ 5 اسے بڑھ کے کر رہا ہوں, میں گنہگار ہوں. اپنے آپ کو جو انسان شریعت کے ترازو میں نہیں ٹھہرا کرے گا, وہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے گا کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ تو ایک ہے. دوسری اور خطرناک بات کیا ہے معلوم؟ کہ انسان کبھی گنہگاروں کو دیکھتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتے انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اس کی نیکیوں پر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. وہ انسان, وہ بے نمازی, وہ انسان جھوٹا, سب کو نامہ رکھو, انسان اپنے آپ کیا سمجھتا, میں سب سے بڑا نیک ہوں. یہ بھی ایک گناہ ہے. یہ بھی ایک, کسی بھی گنہگار کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, نہیں, اللہ کی رحمت کے آگے ساری دنیا کے گناہ بھی چھوٹے ہیں میرے بھائیوں. بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو نصیحت کر رہا, بار بار گناہ کرتا ہے, وہ انسان نصیحت کرتا ہے, دوسرا انسان غلطی کرتا ہے, پھر نصیحت کرتا ہے, یہاں تک کہ اس آدمی نے بیزار آ کر کے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. کس نے کہا؟ یہ نصیحت کرنے والے نے کہا گنہگار سے کہ تو ہمیشہ گناہ کرتا, اللہ تو اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو کون ہوتا ہے میرے بندے کے بیچ میں آنے والا؟ تو کون ہے میری رحمت کو اپنے ہاتھ میں لینے والا؟ جا, میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. گنہگاروں کو قریب کرنا, گنہگاروں سے دوستی کرنا, گنہگاروں سے تعلق رکھنا, ان کو مسجد سے جوڑنا, ان کو علماء سے جوڑنا, ان سے محبت سے بات کرنا, ان سے نرمی سے بات کرنا, ان کو اپنے نزدیک آنے دینا. ایسا نہیں کہ گنہگار ہے چل باہر, چل دور, نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نیک ہو, آپ کا دوست گنہگار ہے, اگر اللہ اس کو ہدایت سے نواز دیا, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا نیک بن جائے, آپ دیکھتے رہ جائیں, ارے میں یہی ہوں جہاں تھا, وہ پیچھے تھا, آگے چلے گا میرے سے. ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا ایسا؟ اللہ اکبر.
गुनहगारों के बारे में मुआशरे के अंदर एक अजीब किस्म का मिजाज है लोगों के अंदर। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों के गुनाहों को अपने पर्सनल गुस्से को निकालने का जरिया बनाते हैं। एक आदमी है, उसको मेरे से जमता नहीं, बात समझ आ रही? एक आदमी है, उसको मेरे से जमता नहीं, आपस में बनता नहीं, आपस में दोनों को जमता नहीं। वो आदमी कोई गलती किया तो मैं अपने दिल में जो गुस्सा है मुझे उसके ऊपर, वो निकाल रहा हूं मैं गुनाह को बुरा बोलने के बहाने से। ये खुद एक गुनाह है। शरीयत की रोशनी में गुनाह को गुनाह बोलना, अल्लाह को राजी करने के लिए गुनाह को गुनाह बोलना, सामने वाले को सुधारने के लिए इसे गुनाह को गुनाह बोलना। मैं क्या कर रहा हूं, अपने दिल में जो भड़ास है, जो दुश्मनी है उससे मेरे 50 सालों से 20 सालों से वो दुश्मनी को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसी गुनाह को उछाल रहा हूं मैं। सबसे अहम बात, अगर किसी इंसान से गुनाह हो जाए तो उसके गुनाह को पब्लिक में फैलाना हराम है। ये कबीरा गुनाह है। इंसान दूसरे के गुनाह को गिनाता है, गिनाते गिनाते खुद इंसान गुनहगार बन जाता है। गुनाह पर पर्दा डालना है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा क़यामत के रोज, सवाल करेगा, ये तेरे गुनाह हैं, तूने किया है गुनाह? हाँ मैंने किया है गुनाह। बंदा इकरार करेगा। अल्लाह पूछेगा, ये तेरे गुनाह हैं, तूने किया है गुनाह? हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया है। अल्लाह फरमाएगा, जा आज मैंने तेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, आज मैं तेरे गुनाहों को छुपा दिया, इसलिए कि दुनिया में तू मेरे बंदों के गुनाहों को छुपाता था, तू मेरे बंदों के गुनाहों को छुपाता था। अल्लाह का नाम है अस्सित्तीर, छुपाने वाला। अस्सित्तीर, अब्दुस सित्तीर माने छुपाने वाले का बंदा। मन सतारा मुस्लिमन सतारहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो कोई बंदा दुनिया के अंदर लोगों के गुनाहों को छुपाएगा, मुसलमान की गलतियों को छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को छुपाएगा दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरे भाइयों, अगर आप किसी गुनहगार को गुनाह करते हुए देखते हैं, वो गुनहगार आपकी खैर खाही का हकदार है, वो आपकी भलाई का हकदार है, वो आपकी नसीहत का जरूरतमंद है। उसको नसीहत करो, उसको बुलाओ, समझाओ। आप उसके गुनाह को पब्लिक में आम नहीं कर सकते, उसकी गलती को आप सोशल मीडिया में नहीं फैला सकते। आप, हमारा काम क्या है? अफसोस की बात कहना चाहता हूं मैं, ये हमारे मिजाज के अंदर ये चीज बिठा दी गई है। मैं अपने आप को नेक साबित करता हूं दूसरे के गुनाह गिना कर, नेकियां करके नहीं। मैं नेक कैसा बनना भाई? मैं नेकियां करना दो, नेकियां नहीं करता मैं, सबके गुनाह जिक्र किया तो मैं नेक बन जाता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी गंदी बात है, कितनी गलीज चीज है ये कि आप लोगों में नेक दिखना चाहते हैं, नेक दिखने के लिए नेकियां करना गलत। आप क्या करें, उल्टा दूसरों के गुनाहों को जिक्र कर रहे हैं। सामने वाला क्या समझना, ये आदमी बहुत बड़ा नेक आदमी है, उसकी गलती बयान करे, उसकी गलती बयान करे, इसकी गलती बयान करे, इसकी गलती बोले, उसका गुनाह बोले, उसकी खामी को बयान करे, उसकी नाफरमानी को बयान करे, ऐसा ऐसा बयान करे गोया कि आप सबसे नेक आदमी हैं। मेरे भाइयों, गुनहगार से हमारी जो हमदर्दी होना चाहिए, वो हमदर्दी हमारे ईमान की अलामत है। मेरे भाइयों, सच्चे मुसलमान की अलामत है। मेरे भाइयों, मुखलिस आदमी की पहचान है कि आदमी गुनहगार से हमदर्दी करे, गुनहगार को समझाए, गुनहगार को तौबा की तलकीन करे, गुनहगार को अल्लाह के अज़ाब से डराए, गुनहगार को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाए। ये जरूरी है। इसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसकी गलतियों को ऐसा उछालना माशरे के अंदर। अब तो ये प्रोफेशन हो गया है, एक फैशन हो गया है कि छोटी गलती करने वाले को बदनाम करने वाले कौन होते? बड़े बड़े गुनाह करने वाले बदनाम करते उसको। अगर एक आदमी 100 रुपये चोरी किया, उसको बुलाकर पब्लिक में उस मीटिंग डालना, पंचायत डालना, उसको बदनाम करना, कौन वो सब करने वाले? जो लाखों रुपए चोरी करे हैं। ऐसा हो गया है। मैं अगर 1 लाख चोरी किया हूं, छुपाना कैसा हो चोरी को? आप 100 चोरी करें तो आपके 100 रुपए की चोरी को मैं इतना फैलाना कि लोग मेरे लाख रुपए भूल जाना।
لوگ میرے لاکھ روپے بھول جانا، 100 روپے کو اتہام کرنا، میں ایسا چلا معاشرے کے اندر۔ کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہ کو پبلک میں بیان کر کے اس کو پبلک کے سامنے لائے، اس کو بدنام کرے میرے بھائیو، نہیں۔ اگر کسی کے گناہ سے معاشرے میں نقصان عام ہو رہا ہے تو اس کو چند لوگ مل کر کے بٹھائیں گے، سمجھائیں گے، اگر ان کا بس چلے وہ ان کا رشتہ دار اس کو دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، الگ بات ہے، لیکن سمجھانے والے گناہوں کے پاپی ہیں، سمجھانے والے چور ہیں، سمجھانے والے شرابی ہیں، سمجھانے والے زانی ہیں، سمجھانے والے ڈاکو ہیں۔ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ جو بندہ ایک بار کبھی غلطی کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں افسوسناک پہلو یہ کہ ہے میرے بھائیو، بات لمبی ہو رہی ہے، ہمیشہ گناہ کرنے والے کو ہم برا نہیں بولتے۔ ہم جو بندہ گناہ ہمیشہ کرتا اس کو ہم برا نہیں بولتے۔ جو بندہ ایک بار کبھی گناہ کیا، بندہ نیک ہے، اس کو ایسا ٹام ٹام کرنا معاشرے کے اندر کہ بندہ کبھی بھی نیکی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اپنے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک حرام کما رہا ہے، کوئی اس کو برا نہیں بولتا، اس کو اس کی مرضی ہو۔ کوئی بندہ حلال کمانے والا ایک بار کبھی حرام میں سجا کے واپس آ گیا، اس کو ایسا بدنام کرو گویا کہ وہ حرام کرنے والا نیک بن گیا، یہ بندہ ایک بار گناہ کر کے گنہگار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ گناہ کو اچھالنا نہیں۔ سب سے آخری بات، اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا تو اپنے گناہ کو بھی پبلک میں بیان کرنا منع ہے۔ دوسروں کا گناہ بہت دور کی بات، دوسروں کا گناہ بہت دور کی بات، خود کا گناہ بھی بیان نہیں کرنا پبلک کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہے، آپ مجھے سزا دیجئے، مجھ سے زنا ہوا، مجھے آپ سزا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا اگر تو اپنی غلطی کو چھپا لیتا تو اچھا تھا، جب غلطی تیرے سامنے آ گئی تو سزا پانا ہی ہے، اگر تو اپنے گناہ پر پردہ ڈالتا تو اچھا تھا، بہتر تھا۔ اپنی غلطی کو بھی بیان نہیں کرنا پبلک کے سامنے۔ ہاں اگر آپ کو کسی بندے پر اتنا یقین ہے کہ بندہ کے سامنے اگر میں گناہ بیان کروں گا وہ مجھے نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، اس لیے آپ کچھ بول رہے ہو اس کو میں نے ایسا ایسا کیا ہے تاکہ مجھے نصیحت ملے، تو یہ ٹھیک ہے۔ ایسے آدمی کو بولنا جو آپ کے اس غلطی کو بلیک میل نہیں کرتا، بعد میں پھر بعد میں آگے چل کر کے وہ آپ کو یوز نہیں کر سکتا۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں کسی کی غلطی کو، کچھ اختلاف دور میں آ گیا پھر وہ گنتے، آپ وہ ہیں کیا، وہ غلطی آپ کرے نہیں، وہ گناہ آپ کرے نہیں، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا ہم سب پر فرض ہے میرے بھائیوں۔ ہم سے غلطی نہ بھی ہو تب بھی ہم کو گناہ سے معافی مانگنا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پورے ان کی چھوٹی موٹی تمام چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی استغفار کرتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے تھے۔ اس یہ معلوم ہوا کہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہے گناہ معاف ہوتے، اگر انسان کے پاس گناہ نہیں ہیں تو اس کے درجے بلند ہوتے، استغفار کرنے سے اس کے درجے بلند ہوتے۔ اب ہم میں سے ہے کوئی انسان جو ہے کیسے کہ ہمارے پاس گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے نماز پڑھو بھائی، ہم کون سا گناہ کریں نماز پڑھنے واسطے؟ بھائی نماز نہیں پڑھنا خود ایک گناہ ہے۔ یہ ایسا کیسا آتا ہے اوور کانفیڈنس، ہم کیا گناہ کریں، ہم کیا غلطی کریں؟ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ نادان ہے، بندہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی غلطیاں خطایاں کی ہیں، نادانی میں، جانتے بوجھتے، اکیلے میں، پبلک میں، اللہ تو اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں سے محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے لیے نیکیوں کو آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہوں کو مشکل بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔